اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلسم شفاء الامراض، یہ ایک خاص طلسم ہے اور اس کو لکھنے کا خاص طریقہ ہے اور اس کے استعمال کا ایک خاص طریقہ ہے۔ یہ طلسم ہر مرض کے لیے، مرض جسمانی ہو، مرض روحانی ہو، مرض ذہنی ہو، کسی بھی قسم کے امراض میں کوئی بھی بندہ، مرد، عورت، چھوٹا بڑا مبتلا ہو، اس طلسم سے، اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کسی زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں۔ شفا کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے اس کو کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ خاص کر وہ خواتین جو گھر میں ہوتی ہیں، ان کے بچے، ان کے والدین، ان کے بہن بھائی، شوہر، کوئی بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہو، وہ مرض کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے۔ اگر شوہر لڑائی جھگڑا کرتا ہے، بچے آپس میں لڑتے ہیں، یا پھر عورت زبان دراز ہے، بولتی زیادہ ہے، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نشے میں مبتلا ہے، نشہ دور کرنے کے لیے، یا کسی کے اندر کوئی بری عادت پائی جاتی ہے، اس عادت کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی لا علاج امراض میں مبتلا ہے، پیچیدہ امراض میں مبتلا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا کوئی مریض ہے، ہیپاٹائٹس کا کوئی مریض ہے، کسی بھی قسم کا کوئی مرض ہو، جسمانی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، ڈپریشن کا مرض ہو، انزائٹی ہو، وسوسے آتے ہوں، خوف، نیند نہ آتی ہو، کسی بھی قسم کا مرض ہو۔ میں اب یہ بیان نہیں کر سکتا کہ امراض کی اقسام کتنی ہیں۔ جتنی بھی دنیا کے اندر امراض موجود ہیں، ان سب کے اوپر یہ طلسم حاوی ہے۔ یہ طلسم قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا ہے، وہ آیت شفا میں سے ہے۔ جو بھی اس طلسم کو استعمال کرے، کوشش کرے لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور پڑھے، کم سے کم 500 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ وہ ہر نماز کے بعد 100 بار بھی پڑھ سکتا ہے، وہ ایک نشست میں 500 بار پڑھ سکتا ہے، وہ ہر نماز کے ساتھ 500 بار بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ طلسم آیت شفا کا ہے۔ آپ نے کسی بھی پینسل سے، پوائنٹر سے، مارکر سے، زعفران سے، شہادت کی انگلی سے، یا پھر کسی بھی چیز سے، نوکدار چیز سے، یا پھر اشارے سے اس طلسم کو روٹی کے اوپر لکھنا ہے۔ روٹی کے اوپر اس طلسم کو اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے، نقل کرنا ہے، کاپی کرنا ہے۔ بس وہ روٹی جس بندے کو کھلائی جائے گی، جو بھی بندہ اس کو کھائے گا، اس کو مکمل تاثیر ملے گی اس کی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اپنے علاج معالجہ کی نیت سے اس طلسم کو روٹی کے اوپر لکھ کر استعمال کر رہا ہے، تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے علاج معالجے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ ہاں، اگر کسی کا نشہ دور کرنا ہے، کسی کی عادت بد ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو پھر وہ ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا ناراض ہوگا، نہیں کرے گا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو شہادت کی انگلی سے تصور سے لکھنا ہے، ان ڈیجٹس کو روٹی کے اوپر۔ اس طلسم کو سیب کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں، فروٹس کے اوپر۔ اس طلسم کو آپ کسی بھی کھانے پینے کی چیز کے اوپر لکھ سکتے ہیں۔ اس طلسم کو آپ کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لکھ کر، شیشے کا گلاس ہو، اس کی باہر کی طرف اس کو چپکا سکتے ہیں، اس کی تاثیر پانی کے اندر ٹرانسفر ہوتی رہے گی۔ آپ اس طلسم کو اپنے مقصد کے موافق کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ اس کو استعمال کریں گے، فائدہ آپ کو ضرور ہوگا۔ آپ اس طلسم کو استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، کمنٹس میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئے، آپ پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ طلسم
بہت خاص ہے، اس کو ضرور ضرور اس کو استعمال کیجئے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔